حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگ کر لیا۔ ہاں، سارے صحابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں۔ 39 لوگ جب اسلام لا چکے تو 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑے حوصلے کا سبب بنا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو نے ایک شیر دیا ہے، امیر حمزہ ایک شیر اور عطا کر دے۔ یا اللہ تیری مرضی، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اور وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے غصے سے گھر سے نکلتے ہیں۔ بانی چراغ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹا دینا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملا اور کہنے لگا، عمر اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا، بانی چراغ کو بجھانے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا، اے عمر ذرا اپنے گھر کا حال تو معلوم کر لو۔ آپ نے فرمایا، کیوں، میرے گھر کو کیا ہوا؟ تو اس شخص نے کہا، اے عمر تمہاری بہن فاطمہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی ہے۔ تو بس یہ سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں، تو جیسے ہی گھر کے باہر پہنچتے ہیں تو کیا سنتے ہیں کہ اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں، جلدی سے دروازہ کھولو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ معلم کو چھپا دیتی ہیں اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تم اپنے دین کو ترک کر چکے ہو، تم بتوں کی وفات ترک کر چکے ہو۔ تو فاطمہ بنت خطاب بولی، عمر تم خطاب کے بیٹے ہو اور میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ سنو عمر، جو ظلم اور جبر کرنا ہے کر لو، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسی کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دی ان کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے سنا سکتے ہو؟ تو فاطمہ بنت خطاب بولی، اے عمر تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ تو بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن کو دھو رہے ہیں، اور اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دھو رہا ہے۔ بس اتنے میں معلم بھی قرآن پاک لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ تو بس حضرت عمر فاروق نے قرآن سنا تو کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ تو بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو کیا سنتے ہیں کہ صحابہ اکرام کہنے لگے کہ عمر آ رہا ہے اور تلوار ہاتھ میں ہے اور عمر کے ارادے اچھے نہیں لگتے۔ تو بس امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ دروازہ کھول دو، اگر عمر اچھی نیت سے آیا تو استقبال کریں گے، اور اگر نیت اچھی نہ ہوئی تو اس کی تلوار سے اسی کی گردن کاٹ دیں گے۔ تو بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ ہاں یہی وقت تھا عمر بن خطاب کے اسلام لانے کا کہ لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا اور اللہ اکبر کی صدا اتنی زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگیں۔ تو بس جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم حق پر ہیں۔ کیا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ تو مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیچ میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بس قافلہ حرم میں آ کے اعلانیہ عبادت کرتا ہے۔ بے شک عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک کے گھر جا کر کہتے ہیں کہ کمزوروں کو تکلیف دیتے ہو، آؤ میرے سے بات کرو، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر بن گیا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اچھے لوگوں کا ذکر کیا کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو، میرے عمر کی زبان حق بولتی ہے، سچ بولتا ہے وہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد اسلام پھیلتا ہی چلا گیا، کبھی مصر فتح ہو رہا ہے تو کبھی ایران فتح ہو رہا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے۔ عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ یہ حکومت عمر کی چل رہی ہے۔ ہاں، عمر کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے۔